اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کو مولانا عامر الاسلام کے آفیشیل چینل پر خوش آمدید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، صدق اللہ العظیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہماری نشست کا موضوع ہے مسجد کی تعمیر کی فضیلت اور 7 چیزیں جو مرنے کے بعد بھی انسان کو صدقہ جاریہ کی صورت میں اللہ جن کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ مساجد وہی لوگ آباد کرتے ہیں، وہی لوگ بناتے ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ کے اوپر اور یوم آخرت کے اوپر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک کہ مسجد بنانے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے لیے مسجد تیار کرے، مسجد بنائے، اللہ اس کو اجر کیا دیں گے؟ اللہ جنت میں اس بندے کے لیے گھر تیار فرما دیں گے۔ تو دنیا کے مکان کی، دنیا کے گھر کی ہر شخص آج فکر میں مبتلا ہے، تو جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اگر اللہ نے کسی کو توفیق دی ہے، اگر کوئی بندہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے جنت میں اپنا گھر اس دنیا میں رہ کے بنانا چاہتا ہے تو آج اس کے لیے بڑا ہی نادر موقع ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بندہ قبر میں لیٹا ہوگا، لیکن قبر میں لیٹ کے بھی اس مرنے والوں کو ان 7 چیزوں کا، ان 7 کاموں کا اللہ پاک قبر میں ثواب عطا فرمائیں گے۔ یا رسول اللہ وہ 7 چیزیں کون سی ہیں؟ تو حضور نے فرمایا سب سے پہلی چیز کہ بندے نے کسی کو علم نافع پڑھایا ہو۔ دوسرے نمبر کے اوپر حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ جس نے کوئی نہر جاری کی ہو۔ تیسرے نمبر کے اوپر اس بندے نے کوئی کنواں کھدوایا ہو۔ چوتھے نمبر کے اوپر اس نے کوئی درخت لگایا، پھلدار درخت تھا، سایہ دار درخت تھا، لوگ اس کے سائے میں بیٹھتے، اس کا پھل کھاتے، تو اس کا اجر بھی جب تک وہ درخت قائم رہے گا اس بندے کے اکاؤنٹ میں اس کا ثواب منتقل ہوتا رہے گا۔ آگے حضور نے 5ویں نمبر کے اوپر ارشاد فرمایا جس بندے نے مسجد بنوائی اللہ کے لیے، تو وہ مسجد جب تک اس روئے زمین کے اوپر باقی رہے گی، نماز پڑھنے والے وہاں نمازیں پڑھتے رہیں گے، اس بندے کے نامہ اعمال میں بھی ثواب درج ہوتا رہے گا۔ اور 6 نمبر کے اوپر بندے نے قرآن مجید پیچھے چھوڑا، کسی مسجد میں چھوڑا، مدرسے میں چھوڑا، گھر میں چھوڑا، تو تلاوت کرنے والا جب تک اس قرآن سے تلاوت کرتا رہے گا تو مردے کے نامہ اعمال میں اللہ پاک ثواب درج فرماتے رہیں گے۔ اور آخری نمبر کے اوپر حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی بندے نے ایسی اولاد چھوڑی جو نیک ہے، وہ نیک اولاد اس بندے کے مرنے کے بعد بھی اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہے، تو ان اولادوں کی دعاؤں کے بدلے اللہ پاک اس بندے کو قبر میں ثواب عطا فرماتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں بھی ایسے کام جو حدیث کے اندر بیان ہوئے ہیں کرنے کی دنیا میں توفیق عطا فرمائے، تاکہ تا صبح قیامت قبر کے اندر ہمیں ان کا ایصال ثواب ملتا رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔